بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عارفی میڈیا سروسز یوٹیوب چینل میں آپ حضرات کا خیر مقدم ہے۔ آپ حضرات کی خدمت میں اس چینل کے تحت تعلیم الاسلام کے پہلے حصے کا سبق چل رہا ہے، اور آج کی مجلس میں، آج کی نشست میں آپ حضرات کی خدمت میں تعلیم الاسلام کے پہلے حصے کا صفحہ نمبر 8 اور ساتھ میں صفحہ نمبر 9 مکمل ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ سوال: دن رات میں نماز کتنی مرتبہ پڑھی جاتی ہے؟ سوال: دن رات میں نماز کتنی مرتبہ پڑھی جاتی ہے؟ جواب: رات دن میں 5 نمازیں فرض ہیں۔ سوال: دن رات میں نماز کتنی مرتبہ پڑھی جاتی ہے؟ جواب: رات دن میں 5 نمازیں فرض ہیں۔ سوال: پانچوں نمازوں کے نام کیا ہیں؟ سوال: پانچوں نمازوں کے نام کیا ہیں؟ جواب: پہلی نماز فجر جو صبح کے وقت سورج نکلنے سے پہلے پڑھی جاتی ہے۔ دوسری نماز ظہر جو دوپہر کو سورج ڈھلنے کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ تیسری نماز عصر جو سورج چھپنے سے 2.5 گھنٹے پہلے پڑھی جاتی ہے۔ چوتھی نماز مغرب جو شام کو سورج چھپنے کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ پانچویں نماز عشاء جو 2 گھنٹے رات آنے پر پڑھی جاتی ہے۔ یہ وہ 5 نمازیں ہیں، اور ان 5 نمازوں کا نام ہے جو دن رات میں 5 نمازیں مسلمانوں کے اوپر فرض ہے اور مسلمان پڑھتے ہیں۔ پہلی نماز فجر، دوسری نماز ظہر، تیسری نماز عصر، چوتھی نماز مغرب اور پانچویں نماز عشاء، جو دن رات میں 5 نمازیں فرض ہیں۔ اور یہ 5 نمازیں کس کس وقت پڑھی جاتی ہیں وہ بھی اس سوال کے جواب میں مکمل تفصیل سے آ چکا ہے۔ سوال: پانچوں نمازوں کے نام کیا ہیں؟ جواب: پہلی نماز فجر جو صبح کے وقت سورج نکلنے سے پہلے پڑھی جاتی ہے۔ دوسری نماز ظہر جو دوپہر کو سورج ڈھلنے کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ تیسری نماز عصر جو سورج چھپنے سے 2.5 گھنٹے پہلے پڑھی جاتی ہے۔ اور چوتھی نماز مغرب جو شام کو سورج چھپنے کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ پانچویں نماز عشاء جو 1.5-2 گھنٹے رات آنے پر پڑھی جاتی ہے۔ اب نماز کے ساتھ میں اذان کا مسئلہ ہے۔ اگلا سوال اذان ہی کے تعلق سے ہے۔ سوال: اذان کسے کہتے ہیں؟ اذان کسے کہتے ہیں؟ جواب: جب نماز کا وقت آ جاتا ہے تو نماز سے کچھ دیر پہلے ایک شخص کھڑے ہو کر زور زور سے یہ الفاظ کہتا ہے، اذان کے کلمات کہتا ہے۔ سوال: اذان کسے کہتے ہیں؟ جواب: جب نماز کا وقت آ جاتا ہے تو نماز سے کچھ دیر پہلے ایک شخص کھڑے ہو کر زور زور سے اذان کے الفاظ و کلمات کہتا ہے۔ لیکن آج کے دور کے حساب سے، آج کے معاشرے کے حساب سے اگر ہم دیکھیں تو اذان کے الفاظ و کلمات تو اپنی جگہ بالکل درست ہیں۔ الفاظ و کلمات جو احادیث کے اندر مذکور ہیں وہی پڑھے جاتے ہیں، لیکن جو انداز ہے، جو طریقہ ہے، جو کھینچ کھینچ کر کے پڑھنے کا جو آج کل ماحول بنا ہوا ہے وہ تو بہت ہے، مختلف ہیں، الگ الگ ہیں۔ جو شرعی اعتبار سے اذان کے الفاظ کا طریقہ ہے، جو پڑھنے کا اذان کا طریقہ ہے، وہ ہم آپ حضرات کی خدمت میں پیش کریں گے۔ آئیے دیکھیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ،
أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا اللہ. یہ تھا مکمل اذان کا طریقہ جو شرعی اعتبار سے الفاظ و کلمات کے حساب سے مکمل پڑھا جاتا ہے، یعنی انداز، طریقہ، لب و لہجہ اور کون سے حرف کو کتنا کھینچنا ہے. لیکن آج کل کا جو ماحول ہے، آج کل کا جو دور ہے، مساجد و مکاتب کے اندر، مدارس کے اندر بڑی لمبی لمبی سانسیں لے کر کے اذان کے الفاظ کلمات ادا کیے جاتے ہیں، الفاظ اذان پڑھی جاتی ہے. جیسے مدینہ منورہ، مکہ المعظمہ کے انداز کے مطابق یا دوسرے دیگر ملکوں کے مطابق یا اپنے محلے بستی کے اندر جہاں پہ بھی جیسے مساجدوں کے اندر، مدارسوں کے اندر اذان پڑھی جاتی ہے، بڑی لمبی اور کھینچ کھینچ کر کے لمبے سانس بھر بھر کے پڑھی جاتی ہے. یہ شریعت کے اندر درست نہیں ہے، اتنا تکلف نہیں ہے جتنا ہم کرتے ہیں، بڑا لمبا کھینچ کر کے پڑھتے ہیں. جیسے اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ مکے کے لہجے کے مطابق پڑھتے ہیں بہت سے. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ جو اتنا کھینچتے ہیں، یہ اتنا تکلف، اتنی زحمت شریعت کے اندر گنجائش نہیں ہے، اتنی گنجائش نہیں ہے. صرف سادہ اور سمپل لب و لہجہ ہو، اور پھر اس میں جو الفاظ و کلمات کے ادائیگی کا طریقہ ہے وہ بالکل مختصر ہو اور اتنا ہو جتنا شریعت کے اندر ہو. جتنا شریعت کے اندر ہے صرف اتنا ہی پڑھیں، اتنا ہی کھینچے اور اتنی ہی ادائیگی ہو. زیادہ اپنی طرف سے تکلف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، زحمت نہ کریں. جتنی گنجائش شریعت کے اندر ہے اتنا ہی پڑھیں. جیسے ابھی میں نے آپ حضرات کی خدمت میں مکمل اذان پیش کی ہے، پھر سے ایک دو کلمات میں ادا کر رہا ہوں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اور پھر اذان کے الفاظ و کلمات میں اگر ہم 4 وقت کے علاوہ ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ان کے علاوہ فجر کی اذان میں ہم اذان پڑھ رہے ہیں، اذان دے رہے ہیں، تو اس میں حی علی الفلاح کے بعد میں ایک لفظ کا اور اضافہ کرنا ہے، اور وہ لفظ 2 مرتبہ کہے جاتے ہیں. الصلاۃ خیر من النوم، اتنا ہی کھینچنا ہے بس. الصلاۃ خیر من النوم، یہ الفاظ حی علی الفلاح کے بعد میں کہے جاتے ہیں. پھر اس کے بعد میں مکمل اذان، جیسے ترتیب ہے، ترتیب کے اعتبار سے مکمل اذان مکمل کرنی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. یہاں تک یہ اذان کا اور نماز کا مکمل مسئلہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا گیا ہے. دن رات میں کتنی نمازیں ہوتی ہیں اور ان نمازوں کے کیا کیا نام ہیں، اور 5 وقت کے نمازوں کے نام کے ساتھ میں وہ کس وقت ادا کی جاتی ہیں، وہ اوقات بھی آپ کے سامنے اور آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا گئے ہیں. اور پھر اذان کا طریقہ، اذان کے الفاظ و کلمات کو کھینچنے کا جو شریعت کے اندر گنجائش ہے، کتنا ایک لفظ کو کھینچ سکتے ہیں، وہ بھی آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا گیا. آپ کو یہ مسائل کیسے لگے ہیں اور آپ اپنی کیا رائے رکھتے ہیں؟ آپ اپنی رائے کا کمنٹ باکس میں اظہار فرمائیں. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل عارف میڈیا سروسز کو سبسکرائب کریں اور اس کی لنک اپنے دوست احباب میں خوب شیئر کریں. اگلے سبق تک، اگلی ویڈیو تک آپ ہمیں اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.